مسیح خدا میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک بڑے بید پر غور و خوض کریں گے جو کہ پاک تثلیث کا بید ہے۔ پاک تثلیث مسیحیت میں ایمان کی خاص سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے، اور یہ خدا کا بڑا بید ہے جو کہ انسانی سوچ اور انسانی ادراک سے باہر ہے۔ جب تک خدا اپنا فضل اور انسانی سوچ کو اپنے نور سے منور نہ کرے، اس بید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ کلیسیا کی تاریخ میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے لیے کوئی خاص اصطلاح نہیں تھی جو کہ ایک خدا کو تین اقنوم کے ساتھ بیان کرے۔ پھر تیسری صدی میں ترتولین، جس نے علم فلسفہ کو بروئے کار لاتے ہوئے تینوں اقنوم کے لیے لاطینی زبان میں ایک اصطلاح ٹرینیتاس استعمال کی، جو کہ تینوں کو ایک خدا اور ایک خدا میں تین اشخاص کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے یہ تینوں واحد بھی ہیں، اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ کون سی چیز ہے جو تینوں کو ایک دوسرے کے کاموں کے ذریعے سے منفرد بھی بناتی ہے۔ اسکاٹ ہن اپنی کتاب جوائے ٹو دا ورلڈ میں پوپ جان پال دوئم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاک تثلیث کا بید ہم پر وقت اور جگہ میں ہم پر آشکارا ہوا ہے، اور یہ پاک تثلیث کا بید اپنا جلال یسوع مسیح کے متجسد ہونے کے ذریعے سے ہمارے اوپر آشکارا کرتا ہے۔ اسی طرح ترتولین اور ہپولیتس آف روم نے تینوں اقنوم کی اکانومی یا وحدت کو بیان کیا ہے، اور مقدس ارینیس نے ان سے پہلے ہی یونانی زبان میں ایکونومیا کا لفظ استعمال کیا، جو کہ تینوں اقنوم یا پاک اشخاص کی وحدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح کلیسیا نے بھی مختلف اصطلاحات استعمال کی تاکہ اس بید کو انسانی ادراک کے ذریعے سے تھوڑا سا سمجھا جا سکے۔ کلیسیا نے تثلیث کے لیے سبسٹنس یعنی اصل، کسی چیز کا اصل یا نچوڑ، یا کسی چیز کا مادہ جس کے ذریعے سے چیز بنتی ہے، وہ استعمال کی۔ ایسنس جو کہ کسی چیز کا جوہر ہے، اور نیچر یا فطرت کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ تینوں اشخاص کو ایک بناتا ہے، اور لفظ پرسن شخص، اور ہپوستاسس یا کسی چیز کا وجود ہونا جو کہ ان تینوں میں ایک دوسرے کا الگ ہونا بیان کرتا ہے، اور لفظ ریلیشن یا تعلق کی اصطلاح پاک تثلیث کے اقنوم میں بیان کرتا ہے کہ ان تینوں پاک اقنوم کا الگ ہونا اور ان کے تعلق میں پایا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں پاک تثلیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن تینوں اقنوم کو بائبل مقدس میں برملا بیان کیا گیا ہے۔ تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ یہاں خدا کا ذکر ہے، جس کو اگر عبرانی متن میں پڑھیں تو جس میں پرانا عہد نامہ لکھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خدا کے لیے ایلوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ صیغہ جمع ہے۔ عبرانی زبان میں صیغہ واحد کے لیے خدا کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ایل، اور یہاں پر پہلی آیت میں ہی ہمیں ایلوہیم کا یعنی صیغہ جمع کا ذکر ملتا ہے، جو کہ پاک تثلیث کا بیان کرتی ہے، یعنی پاک اقنوم باپ اور بیٹے اور روح القدس کی وحدانیت کا ذکر ملتا ہے۔ تکوین کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا، دیکھو کہ آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا۔ ہماری مانند صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں تکوین کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم اتریں اور وہاں ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ آؤ ہم اتریں مطلب صیغہ جمع یعنی ایک سے زیادہ اقنوم کا ذکر ملتا ہے، باپ اور بیٹے روح القدس کی وحدانیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، ہاں ہمارے لیے کون جائے گا، ہمارے لیے کون جائے گا۔ یہ پاک تثلیث میں وحدت اور تینوں الہی ذاتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نئے عہد نامے میں مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت میں مسیح خداوند کا بپتسمہ، جہاں تینوں اقنوم ایک جگہ پر ہی جو کہ پاک تثلیث کا بے باک ہو کر اقرار اور اظہار ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں
اس کا دوسرا باب اس کی 26ویں سے 38ویں آیت میں فرشتہ خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور خدا کا پیغام مقدسہ مریم کو دیتا ہے، اور مقدسہ مریم کے بطن میں خدا کا روح القدس آتا ہے۔ اس روح القدس کی قدرت سے مسیح خداوند اس کے بطن میں آتا ہے، یعنی کہ مقدسہ مریم نئے عہد نامے میں پاک تثلیث کا وہ مسکن بنتی ہے۔ بائبل اقدس میں بے شمار حوالہ جات پاک تثلیث کی تائید کرتے ہیں اور پاک تثلیث کو واضح کرتے ہیں۔ مشرقی کلیسیا کے عظیم مفکر تیموتھی آف بغدادی جب المہدی کے ساتھ 781 میں وہ مکالمہ کرتے ہیں تو پاک تثلیث کو بیان کرنے کے لیے 3 وہ مثالیں پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے پاک تثلیث کو انسانی سوچ کے ساتھ سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو دوسروں تک واضح طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وہ مثال دیتا ہے سورج کی، جو کہ ایک ہے جس میں ایک گلوب ہے، روشنی ہے اور اس سے حرارت نکلتی ہے، اور پانی کی مثال جو کہ برف بن سکتا ہے، بخارات بن سکتا ہے اور بذات خود پانی یا لیکوڈ، یہ تینوں، اور اس کے ساتھ 3 دینار سونے کے جو جوہر میں تو ایک اہمیت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہیں، یعنی کہ سونا ان کا جوہر ہے، اور لیکن ان کی وہ نمبر میں 3 ہیں۔ اور سی ایس لوئس بھی 3 مثالیں پیش کرتا ہے انسان کی، کہ ایک انسان بیٹا بھی ہے، کبھی باپ بھی اور بھائی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی، اور اس کے ساتھ شمروک کی جس کی ٹہنی ایک ہے، اس کے اوپر پتے 3 ہیں۔ تو اسی طرح اپوسٹولک فادرز بھی پہلی صدیوں میں پاک تثلیث کو بیان کرتے رہے ہیں، جس میں ارینیس اور جس میں اگنیشیس آف اینٹیوک اور کلیمٹ آف روم ہے۔ اگنیشیس آف اینٹیوک ایک مگنیشین چرچ کو اپنا خط تحریر کرتا ہے اور اس میں بیان کرتا ہے کہ پاک تثلیث یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس میں تم منظم ہو جاؤ، یعنی کہ پاک تثلیث میں اپنی جڑیں مضبوط کرو تو وہ کلیسیا پھر ترقی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کپادوکین فادرز جو ہیں وہ بھی پاک تثلیث کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ان میں بیسل دا گریٹ اور اس کا چھوٹا بھائی گریگری آف نسا ہے، اور وہ پاک تثلیث کو کاسمک کرسٹولوجی یا کائناتی علم المسیح کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے کام کو روح القدس کی رہنمائی کے ذریعے سے مکمل کرتا ہے، جو کہ کائناتی علم المسیح کہلاتا ہے۔ مسیح کے ذریعے سے خدا کا کام پاک روح کی ہدایت کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گریک فادرز جو ہیں یا یونانی فادرز جو ہیں ارینیس اور اوریجن بھی وہ پاک تثلیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد لیٹن فادرز جیسے کہ ترتولین اور مقدس اگسٹین وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ترتولین جب ایڈورسس پریکسیوس لکھتا ہے، یہ ایک بدعت تھی جو کہ خدا کے خدا کے ایک ہونے اور اس کے درمیان جو خدا کا وحدت تھی اس کا انکار کرتے تھے، تینوں اشخاص کا یا قنوم کی وحدت کا انکار کرتے تھے، اور ترتولین ایڈورسس پریکسیوس کے ذریعے سے لکھنے کے ذریعے سے ان کو بیان کرتا ہے اور اس بدعت کا وہ جواب دیتا ہے کہ کس طرح خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ مقدس اگسٹین بھی اپنی تصنیف دا ٹرینٹی یا تثلیث میں وہ پاک تثلیث کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس طرح کیتھولک کلیسیا کی مختلف پرانی دستاویزات میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے شیپرز آف ہرمس میں، دیداخے میں اس کو
تریادک پیٹرن کو رول آف فیتھ یا ایمان کا قانون کہا گیا ہے۔ دیداسکالیا دی پوستولورم میں بھی جب وہ لکھا گیا تو اس کا اختتام جو ہے پاک تثلیث کے ذریعے سے ہوا، اور اس کے علاوہ کیتھولک کلیسیا کے ساکرامنٹوں میں بھی ہم پاک تثلیث کا ذکر سنتے ہیں کہ کس طرح کلیسیا اس کا استعمال کرتی ہے، اور جو بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ پاک کیتھولک کلیسیا ہولی ٹرینٹی یا پاک تثلیث کے ذریعے سے اور اس کے استعمال کے ذریعے سے کرتی ہے۔ کوئی بھی عبادت کا آغاز ہو یا ساکرامنٹ کی ادائیگی ہو وہ پاک تثلیث کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح بائبل کی روح سے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں مختلف بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک بھی ہیں، اور اس کا ہم نے ذکر آج پہلی آیت تھی تکوین کی کتاب پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح خدا باپ، بیٹا اور روح القدس انسان کی تخلیق اور دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی وہ تینوں ایک ہی تھے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔